اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنولی کا آداب السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین، جس ریجن میں ہم بیٹھ رہے ہیں ہزارہ ڈویژن جسے کہا جاتا ہے، خاص کر ایبٹ آباد، اس سے منشیات کے حوالے سے متعدد جو ہے مختلف ڈی پی اوز، پولیس کے اعلیٰ افسران، ذمہ داران، تمام ایس ایچ اوز، ان کے یہ دعوے ہی رہتے رہے ہیں کہ ہم نے منشیات کے حوالے سے ایبٹ آباد کو پاک کر دی ہے، جبکہ آج اس حوالے سے سینئر جرنلسٹ سردار نوید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے، کیونکہ یہ اپنی تحریروں میں بھی اس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو منشیات ہے، یہ منشیات کے حوالے سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اور تباہی کے دانے پر پہنچ چکی ہے، والدین پریشان، اس کے ساتھ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ جی نوید صاحب، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے، منشیات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون تنولی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ضلع ایبٹ آباد ہے، یہ سکولوں کا، کالجوں کا اور یونیورسٹیوں کا شہر ہے۔ جی بالکل۔ یہاں پہ سب سے زیادہ تعلیمی ادارے بھی ہیں اور ان کے ہاسٹلز بھی ہیں۔ ان میں سرکاری تعلیمی اداروں کے جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور جو نجی تعلیمی اداروں کے اندر جو ہاسٹلز ہیں ان کا شمار بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ بھی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کردار کو داغدار کرنے کے لیے یہاں ہمارے ضلع ایبٹ آباد میں ایک مافیا کافی عرصے سے سرگرم عمل ہے، اور وہ نوجوان نسل کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سابقہ ڈی پی او صاحب یہاں پہ سجاد خان صاحب جب آئے تو انہوں نے ایک جنگی بنیادوں پہ ایک مہم شروع کی تھی، بالکل کہ ہم نے منشیات فروشوں کا قلم کا کرنا ہے، کلا کما کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پھر انہوں نے کہا جی قبضہ مافیا کے خلاف ہم نے خصوصی مہم چلانی ہے اور ان کی سرکوبی کرنی ہے، اور پھر انہوں نے اس سے آگے چل کے یہ کیا تھا کہ ہم نے جرائم کی شرح کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو کم کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے تھانوں کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ بھرپور کام کیا۔ لیکن اب جو موجودہ ڈی پی او صاحب آئے ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بھی اس میں خاصی دلچسپی لیتے ہیں، لیکن ان کو سب سے زیادہ دلچسپی، جو ہماری گزارش ہے، جو ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ ماؤں کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو کی زندگیاں بچانے کے اوپر دینی ہوگی، کیونکہ اس وقت بھی منظم قسم کے گروہ منشیات فروش اور ان کے ڈیلر یہاں پہ متحرک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کوشش بھی کرنی پڑے گی کہ یہ جو ڈیلر ہیں ان کے محکموں کے اندر کس کے ساتھ رابطے ہیں، روٹس کون سے ہیں، کون ان کو ڈیل کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں نہ صرف ان کو نجی تعلیمی اداروں کے اندر دیکھنا ہوگا، بلکہ وہ لوگ جو بڑی بڑی بنگلے اور کوٹھیاں لے کے یہاں پہ کرائے پہ موجود ہیں، جن کا کام کاروبار سر دست تو ظاہراً کوئی بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی انکوائری کرنی پڑے گی کہ یہ کہاں سے پیسہ لاتے ہیں، یہ کہاں سے اتنی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر مائیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تعلیم کے لیے بھیجتی ہیں، والد کی ایک امید ہے کہ یہ بچہ پڑھ لکھ کے کل کو میرا سہارا بنے گا، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ مافیا جو ہے، اس مافیا کے اندر خواتین کے گروہ بھی شامل ہیں، اور وہ مختلف جو ڈیلر ان کو جو چیز دیتا ہے اس میں سب سے بڑی، اور پہلے تو صرف منشیات چرس اور ہیروئن کی حد تک محدود تھی، اب ایک نئی جو قسم آئی ہے منشیات کی، آئس کا جو نشہ ہے، وہ نوجوانوں کو بے راروی کا شکار کر رہا ہے، اور یہ تحقیق کی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ صرف نوجوان بچے بلکہ نوجوان بچیاں بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں، اور یہ والدین اگر اس کے اوپر بڑا واضح کلیئر کر کے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، جو نجی تعلیمی اداروں کے ہاسٹلز ہیں ان کی انتظامیہ، یا نجی تعلیمی اداروں کی جو مینجمنٹ ہے وہ انتظامیہ سے تعاون کرے، اسی طرح جو سرکاری ہمارے تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے بھی باہر پرائیویٹ ہاسٹلز بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے بھی چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے، ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، تو یہ جو نشے کی ایک وبا ہے، ایک لعنت ہے، ایک لت ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور کئی نوجوان بچے جو ان کی زندگیاں بچ سکتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے ڈی پی او صاحب آئے ہیں ان کو
سجاد خان والے مشن کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اب یہ آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے بڑی وجہ منشیات کے حوالے سے جو ہے ہمارے پاس کھیلوں کے لیے گراؤنڈ کوئی بھی نہیں ہے. نوجوان جو ہے وہ ان کو کوئی سرگرمی کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم تحصیل لیول پر گراؤنڈ بنائیں گے, یونین کونسل لیول پر گراؤنڈ بنائیں گے. یہاں ایبٹ آباد میں تو کسی جگہ کوئی گراؤنڈ نہیں بن سکے. جو پہلے بنے ہوئے تھے ان کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے. ارون تنوری صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی گراؤنڈ نہیں بنا. جو موجودہ حکومت نے دعوے کیے یا جو ماضی میں دعوے ہوتے رہے کہ ہم کھیلوں کی سرگرمیوں کو عام کریں گے, اس کے لیے کھیل کے میدان بنائیں گے, کوئی بھی اس طرح کا گراؤنڈ نہیں بنا. ہاں جس جگہ پہ بنے بھی ہیں وہ کھیتوں کو ہموار کر کے وہ ہماری انکوں میں کہتے ہیں تھالا بنا دیا گیا ہے. تھالے سیدھے کیے ہیں, صرف تھالے سیدھے کر دیے ہیں انہوں نے. تو یہ یہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ 10 سال کے اندر یا پچھلے 15 سال کے اندر یا 20 سال کے اندر کھیلوں کے فروغ کے لیے نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے کتنا فنڈ آیا ہے اور کہاں پہ گراؤنڈ بنے ہیں. جب اس کا آڈٹ ہوگا تو پتہ چل جائے گا جی کہ کتنا فنڈ آیا ہے, کہاں پہ خرچ ہوا ہے اور اس فنڈ کا جو استعمال ہوا ہے وہ کس جگہ پہ ہوا ہے. کیونکہ سرے دست تو کوئی بھی آپ کو معیاری گراؤنڈ نظر نہیں آتا. پی سی بی والوں نے جو اپنے گراؤنڈ بنائے ہیں وہ تو ظاہر بنے الگ ہے. ٹھیک ہے, فیفا والے فٹ بال اسٹیڈیم جو انہوں نے وہ کیا ہے. تنوری صاحب اگر نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف نہیں لگائیں گے, نوجوانوں کا دماغ جو ہے وہ صرف پڑھ ہی نہیں سکتا, جیسے آپ کہتے ہیں مار نہیں پیار, تو یہ کھیلوں کو فروغ دے کر بھی ہم نوجوانوں کے ذہنوں کو تعمیری سرگرمیوں کی طرف لا سکتے ہیں اور منشیات سے ان کو بچا سکتے ہیں. آپ نے بات کی منشیات کی. المیہ یہ ہے کہ جو دوائیوں کی کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنے مختلف سیلز ریپ, میڈیکل ریپس رکھے ہوئے ہیں. وہ مختلف ڈاکٹرز کا, ہاسپٹلز کا وزٹ کرتے ہیں, وہاں پہ وہ اپنا لٹریچر لے کے جاتے ہیں, وہ اپنی ادویات متعارف کرواتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ المیہ یہ ہو چکا ہے کہ اب اسی طرح جو منشیات کے بڑے بڑے ڈیلر ہیں انہوں نے آگے سب ڈیلر رکھے ہیں اور سب ڈیلروں نے ڈسٹریبیوشن کے لیے یا سپلائی کے لیے آگے مردوں کی اور خواتین بھی جو ناز و ادا والی ہوتی ہیں ان کی ایک فوج رکھی ہوئی ہے جو نہ صرف آپ کے بچیوں کے تعلیمی اداروں کی طرف رخ کرتے ہیں. نوید صاحب یہ بتائیے گا اس کا سولوشن کیا ہے, اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو فورس کرے گی, ظاہر ہے پولیس فورس ہے وہ کرے گی, یا سول سوسائٹی کا بھی کوئی فرض اس میں بنتا ہے؟ دیکھیں سول سوسائٹی کا سب سے زیادہ فرض بنتا ہے. آپ ارون تنوری صاحب آپ یہاں پہ دیکھ لیں, ہمارے پڑوس میں کوئی نیا بسنیک آتا ہے, کرایہ دار آتا ہے, کوئی مالک آتا ہے, تو کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کام کاروبار کیا ہے. اب یہاں پہ ہم روایات سے اتنے ہٹ چکے ہیں کہ ہمیں پڑوس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں میرپور کا علاقہ دیکھیں, آپ جناباد کا علاقہ دیکھیں, آپ منسیرا روڈ کا علاقہ دیکھیں, اسی طرح آپ ایبٹ آباد شہر میں ٹانجی چوک کا علاقہ دیکھیں, آپ یہاں سے چلتے چلتے آپ مری روڈ کی طرف جائیں, ہر جگہ پہ آئس کے ڈیلر کسی نہ کسی روپ میں اپنے سیلز ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے یہ نشہ پھیلا رہے ہیں. اور اس نشے کو کنٹرول کرنے کے لیے سول سوسائٹی کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا, میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا, اور تب جا کے پولیس کے ساتھ مل کے ہم اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا وقتی طور پہ, جس طرح سجاد خان صاحب نے مہم چلائی تو کافی سارے ڈیلر لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے, کئی پکڑے ہوئے بھی ہیں. اور دوسرا ہمارے وکلاء ہیں ان سے ہماری اپیل ہے کہ اگر پولیس کی تفتیش میں جب یہ کیس ثابت ہو جاتا ہے تو اگر وہ آئس کے ڈیلروں کو ضمانت دلواتے ہیں یا ان کے مقدمے لیتے ہیں تو کم از کم وہ یہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اولاد دے رکھی ہے. ان ڈیلروں نے, ان سے منشیات فروشوں کے نمائندوں نے کسی کی نسل کو تباہ کیا ہے, ان کو بھی تھوڑا سا تعاون کرنا پڑے گا. ضروری ہے. شکریہ جی, شکریہ. ناظرین یہ تھے سردار نوید صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, جن کی باتیں آپ نے سنی. منشیات کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے شہریوں کو بھی سامنے آنا ہوگا. سول سوسائٹی اس میں اپنا کردار ادا کرے گی, کیونکہ پولیس فورس ظاہر ہے ہر جگہ پر موجود ہے. مختلف تھانہ جات ہے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی حدود میں, وہاں پر جو مقامی آبادی ہے, مقامی آبادی کو بھی اس کے اوپر ایک پازیٹیو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. تمام سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں, خواہ وکلاء ہیں, ٹریڈ ہے,
اور دیگر جو شہری ہیں، دیگر جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی اس میں پازیٹیو کردار ادا کرتے ہوئے اس منشیات جیسی لعنت سے ایبٹ آباد میں پورے ہزارہ اور پورے پاکستان کو صاف کرنا ہوگا۔ اس لیے جس وقت ہم سب مل کر اس مہم کو آگے چلائیں گے تو ایبٹ آباد ایک دن جو ہے یہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر ضرور ہوگا، منشیات سے پاک ہوگا، ہماری نوجوان نسل جو ہے اس لعنت سے بچ سکیں گی۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو منتخب ایوان اقتدار کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو چاہیے کہ ایبٹ آباد کے اندر مختلف جو وعدے کیے ہوئے تھے گراؤنڈز کے حوالے سے، ان کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے، اور جس جگہ جو گراؤنڈ کے نام پر کھلواڑ کیے گئے ہیں ان کی بھی انکوائری کی جائے، تاکہ یہ نوجوان جو ہیں ان کے لیے کھیلوں کے فروغ کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو یہ نوجوان بہت بڑی تعداد ہے۔ اب اگر دیہاتوں میں بھی دیکھیں تو دیہاتوں میں بھی بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ نشے کے عادی ہو چکا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کے ہاتھوں کو تمام شہریوں نے مضبوط کرنا ہوگا۔ جو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں ان کو بھی بے نقاب میڈیا کے ذریعے آپ عوام کو سامنے آنا ہوگا۔ آپ آئیں، ہم بنیں گے آپ کی آواز اور اس کو ہائی لائٹ کریں گے تاکہ ایبٹ آباد شہر کو ان ایسی منشیات جیسی لعنت سے جو ہے پاک کیا جا سکے۔ پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔